آج سب سے زیادہ غفلت اگر کسی چیز سے برتی جا رہی ہے تو وہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت. سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ اولاد ہے بے یار و مددگار. ہمیں گھر میں باپ کی موجودگی کے باوجود اس اولاد کا کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کو کوئی ادب سکھلانے والا نہیں، اس کو کوئی نماز اور جو ہے اچھے اخلاق سکھلانے والا نہیں. گویا باپ کے ہوتے ہوئے وہ یتیم ہے. یتیم ہے. یتیمی باپ کا دنیا سے جانا نہیں، یتیمی باپ کا اس کی تعلیم اور تربیت کی طرف سے غفلت برتنا. دیکھیے اسلامی تاریخ میں خلافت راشدہ کے بعد سب سے پہلا جو سلسلہ خاندانی حکومت کا چلا ہے وہ بنو امیہ کا، اور ان کے بعد بنو عباس آئے. جو اسلامی تاریخ کے پڑھے ہوئے ہیں جانتے ہیں بنو عباس کا سب سے پہلا حکمران ابو العباس صفاح. صفاح عربی زبان میں کہتے ہیں بہت زیادہ ظلم کرنے والا، خون بہانے والا. گویا حکومت حاصل کرنا اس زمانے میں کوئی آسان کام تھا. گویا بہت سے خون بہائے تب اس خاندان سے. تو ابو العباس صفاح پہلا حکمران ہے بنو عباس کا جس نے بنو امیہ کے پاس سے حکومت لی اور خاندان بنو عباس میں آئی. اس نے بنو امیہ کے خاندان کے بہت سے ایسے لوگ جن کی طرف سے کوئی خطرہ اور اندیشہ ہو سکتا تھا اور آئندہ چل کر جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ سر اٹھائیں گے، ان کو یا تو قتل کر دیا یا ان کو جیلوں میں ڈال دیا تاکہ ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہے. وہ جیلوں میں رہے کئی سال. ابو جعفر منصور جب آیا حکمران بنو عباس کے اندر تو اس نے بنو امیہ کے ان لوگ اور بنو عباس کی حکومت جم گئی اور اب ان کو یقین ہو گیا کہ ہمارے تخت و تاج کو چیلنج کرنے والا اب کوئی ہے نہیں. تو ابو جعفر منصور نے بنو امیہ کے ان لوگوں کو جو سال ہا سال سے جیلوں میں سڑ رہے تھے ان کو جیلوں سے نکالا، چھٹی دی. میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ جیلوں سے باہر نکالے گئے تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اتنے سال تک آپ جیلوں میں رہے، آپ کے پر کیا گزری، آپ کا کیا یہ ہے تاثر ہے. دیکھو جس خاندان میں حکومت ہو، حکومت کی وجہ سے اس کو کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، چاہے وہ خود راجا نہ ہو، بادشاہ نہ ہو، لیکن شاہی گھرانے کا ایک فرد ہے، اس حیثیت سے بہت کچھ ہے سب کو. تو وہ کیا کہا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ہاتھ سے حکومت چھین گئی، کیا کہا اتنے سال جیلوں میں رہے، جیلوں میں رہنے کی وجہ سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کا موقع نہیں ملا، اس کا ہمیں افسوس ہے. یہ ہے، ان کو حکومت جانے کا افسوس نہیں تھا، افسوس اس کا تھا کہ اپنے جیلوں میں رہنے کی وجہ سے اپنی اولاد سے دور رہے، ان کی تعلیم و تربیت کا ہمیں موقع نہیں ملا. یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے.